بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دیں لیکن کبھی احسان نہیں جتایا۔ ہمیں مسلمان بنایا، احسان نہیں جتایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارا نبی بنایا تو فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ آپ کو ان میں رسول بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں۔ فرینڈز، جس نبی کے ہم امتی ہیں وہ انتہائی سافٹ سپوکن اور خوش اخلاق تھے، جو سخت بات بھی کرتا آپ نرمی سے پیش آتے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایک شخص درمیان سے اٹھا اور کہا کہ مجھے کچھ سوالوں کے جواب چاہیے، مجھے دور جانا ہے، جمعے کے بعد میں انتظار نہیں کر سکتا۔ آپ نے خطبہ بند کیا، نیچے اترے، اس کے سوالوں کے جواب دیے اور پھر خطبہ شروع کیا۔ ہجرت کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی سے قرض لیا، وہ واپس لینے آیا تو تکرار کرتے کرتے بد کلامی پر اتر آیا۔ صحابہ کرام نے روکنا چاہا تو آپ نے انہیں روک دیا اور کہا بھائی، جس کی ملکیت ہے اس کو بات کہنے کا بھی حق ہے۔ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائیں، نہ چھو سکیں ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ فرینڈز، یاد رکھیے، زبان کا ایک کڑوا بول انسان بولتا ہے اور جہنم کی گہرائیوں میں گر جاتا ہے، اور زبان کا ایک میٹھا بول بولتا ہے اور جنت کے اعلیٰ درجات کا وارث بن جاتا ہے۔ نبی کی زندگی کے اس چیپٹر کو ہم بھول چکے ہیں۔ جب تک یہ چیپٹر زندہ نہیں ہوگا، زندگی میں اعلیٰ اخلاق نہیں آئیں گے اور معاشرے میں امن و سکون قائم نہیں ہوگا۔ دوسری قوموں کے لیے اسلام کا دروازہ نہیں کھلے گا کہ ہمیں معاف کرنا آتا ہو، گالی دینے والے کو دعا دینا آتا ہو، غیبت کرنے والے کی تعریف آتی ہو، اور غیبت کرنے سے، سننے سے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ، جیسے دوسروں کو آگ سے بچا رہے ہو۔ ایک دوسرے کو نفرت کا بول نہ بولو، ورنہ ساری زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ دلوں کو، رشتوں کو، گھروں کو اور قوموں کو توڑنے والی یہ زبان ہے اور جوڑنے والی بھی یہ زبان ہے۔ میرے رب کی قسم، ایک میٹھے بول کی مٹھاس ساری دنیا کے شہد کے زہیروں سے زیادہ ہے، اور کڑوے بول کی کڑواہٹ 7 سمندروں کی کڑواہٹ سے زیادہ ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک میٹھا بول اس اذیت سے بہتر ہے جو کسی پر احسان کے بعد تم اسے دیتے ہو، یعنی احسان جتاتے رہتے ہو۔ سب سے زیادہ وزنی چیز جو نامہ اعمال میں رکھی جائے گی وہ اخلاق ہیں۔ اعلیٰ اخلاق خود بخود پیدا نہیں ہوتے، انہیں سیکھنا پڑتا ہے، انہیں اپنانا پڑتا ہے۔ یہ جھاڑیاں ہیں جو خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ کھیت میں فصل اپنی محنت سے لگانی پڑتی ہے، اپنے وجود کی کانٹ چھانٹ ہم نے خود کرنی ہے۔ اخلاق کے میدان میں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ آئیے لہجوں کی نرمی سیکھیں، اللہ کے لیے جھک جانا سیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو اپنے اور اپنے بچوں کی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ نبی کی ہستی ایک دن ڈسکس کرنے والی ہستی نہیں ہے، یہ ہر روز ہمارے گھروں میں ڈسکس ہونی چاہیے۔ اپنے نبی کے امتی ہونے کی قدر کریں۔ ساری دنیا کا رونا اکٹھا کریں تو میرے نبی کا رونا بڑھ جائے گا۔ وہ اس امت کے لیے روتے تھے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے۔ طائف کے پتھر کھا کر بھی اس قوم کو بد دعا نہ دی بلکہ دعا دی۔ یہ ہستی ہمارے نبی کی ہستی ہے۔ پیارے نبی پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ سدرۃ المنتہا رہ گزر میں تیری، قاب قوسین گردے سفر میں تیری، تو ہے حق کری، حق ہے تیرے کری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔